قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، اور ان کی جو اٹھانے والی ہیں پانی سے لدے ہوئے بادل، اور جو چلنے والی ہیں سبک رفتاری کے ساتھ، اور پھر جو تقسیم کرنے والی ہیں ایک بڑے کام کو یعنی بارش کو. انما توعدون لصادق. اب ان قسموں پر مقسم بھی کیا ہے؟ یقیناً اے لوگوں جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اور یقیناً اعمال کا بدلہ ہو کر رہے گا. الدین بدلے کا دن آ کر رہے گا، یعنی بلا شبہ اعمال کا بدلہ ضرور مل کر رہنے والا ہے. پھر اور قسمیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اور قسم ہے جالی دار آسمان کی. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. یقیناً تم پڑے ہوئے ایسی باتوں میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہے. یوفق عنہ من اوفق. منہ موڑتا ہے اس سے وہ شخص جو حق سے پھرا ہوا ہے، جھوٹا. قتل الخراصون. کیا سارائیاں کرنے والے، اٹکل تدبیر چلانے والے ہلاک ہوں. الذین هم فی غمرۃ ساہون. جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. یسألون ایان یوم الدین. اور آپ سے پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، بدلے کا دن. جواب دیا یوم ہم علی النار یفتنون. اب یہ بڑا مکی قرآن ہے نا، ابتدائی دور ترکی بترکی جواب، یعنی لاجک کم ہے لیکن جس طرح جواب کا جواب دیا جاتا ہے وہ کمال کا ہوگا ان صورتوں کے اندر. یعنی انہوں نے پوچھا کیا ہے، کب ہوگا قیامت کا دن، بدلے کا دن. جواب کیا ہے، یوم ہم علی النار یفتنون. پتر جدوں تسی آگے چھوٹے جاؤ گے ادوں ہوئے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن یہ آگ میں جلائے جائیں گے اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم. اب یہاں کہا جائے گا نہیں، کالا بھی نہیں، اس نے کہا یا کہا جائے گا کچھ نہیں، ڈائریکٹ اگلی بات ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے. چپو. ان المتقین فی جنات وعیون. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم. لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو عطا کر رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یقیناً وہ اس سے پہلے بھی نیک تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون. اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے. جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ سحری قبولیت کا وقت ہے لیکن مانگنے کی اصل چیز سحری میں کیا ہے، ربا معاف کر. وبالاسحار ہم یستغفرون. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ تو جھگڑے والی بات آ گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی سائل جو حقدار ہوئے منگن والا پھر تو ہم دینا چاہیے، یعنی غریب ہو تو اس کو دیں، لیکن اگر حقدار نہ ہو تو اس کو نہ دیں. لیکن الحق سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہے. وہ کس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے؟ وہ سائل کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی، ہیو ناٹ کا بھی. جبکہ ہمارے خیال میں ہیو ناٹ تو حقدار ہے، سائل حقدار نہیں ہے. اور طرح طرح کے ہمارے پاس جملے ہیں، مٹنڈے، پروفیشنل. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ حقدار ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے وضاحت کر دی. آپ کا فرض ہے نا قرآن مجید کی وضاحت، اس کا بیان. وضاحت کر دی کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس سفید گھوڑے پر، آج ترجمہ کروں تو وائٹ مرسیڈیز پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے واقعتاً
اس پر عمل کر کے دکھائے. مولانا شمس الرحمن افغانی کسی بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ کوئی مانگنے والا آیا کہ جی میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے. پرانی بات ہے, 70s 80s کے سمجھیے, اس وقت انہوں نے سنایا تھا واقعہ. تو انہوں نے اس وقت اس کو 5-10 روپے دے دیے نکال کر. تو جب وہ چلا گیا تو شاگرد جو پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو پروفیشنل آدمی ہے, یہ تو گھنٹہ گھر میں جا کے مرغ پلاؤ کھاتا. انہوں نے کہا اچھا بلا کے لاؤ اس کو. تو ایک شاگرد بھاگا گیا, اس کو بلا کے لے آیا. ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے پیسے واپس لیں گے, تو انہوں نے اس کو پیسے اور نکال کے دے دیے کہ بھائی میں تو تمہیں اپنے جیسا درویش سمجھا تھا, میرے دوستوں نے بتایا کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو, 10 روپے میں شاید وہ نہیں آئے گا, یہ لو اپنی پسند کا کھانا کھاؤ. اصل بات کیا ہے, دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے ڈیزرونگ اور نان ڈیزرونگ کا, میں گناہگار ہوں, آپ مجھے صرف ممبر پہ بیٹھے وہ دیکھتے ہیں, لیکن میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں تو میں تو گناہوں کو پلندہ لیے ہوئے. اور سب چھوڑیے, جو عجب پیدا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ میں بڑی شے ہو گیا ہوں, ہلاک کرنے میں تو سر فہرست ہے. اب میں حقدار کس چیز کا ہوں, بولیے, میں حقدار کس چیز کا ہوں؟ سزا کا. تو میں قیامت کے دن سوال کروں گا مغفرت کا, ڈیزرونگ اور ناٹ. گناہ کیے ہوئے ہیں تو ڈیزرو تو میں کرتا ہوں سزا, لیکن کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہوں؟ آج میں مانگنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا, تو میں کس چیز سے, کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں؟ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید سائلوں کے لیے کہتا ہے کہ وہ حقدار ہیں, ہمیں اچھا لگے برا لگے. اور ہمارے بزرگوں کی روایت کیا تھی کہ کوئی مانگنے والا آیا نہیں دینا تو اس سے معافی مانگتے تھے, بابا معاف کرو, بھائی معاف کرو. مطلب کیا تھا کہ تمہارا مجھ پر حق ہے, سوری میں تمہارا حق نہیں دے پا رہا, تو یہ معاف کرو. اب وہ حق ڈینائی کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کرے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اندر, افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان کے میں بھی تمہارے لیے رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء والارض انہ لحق, تو قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی, بلا شبہ یہ بات ایک حقیقت ہے. ایسے مثل ما انکم تنطقون, جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو. میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی شک ہے آپ کو یا مجھے اس بارے میں؟ تو یہ جو سب جنت کے وعدے ہیں یہ ایسے ہی حق ہیں جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. بہت خوبصورت ذکر بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, چند آیات. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا نہیں پہنچی ہے نبی تم تک خبر حکایت ابراہیم کے مہمانوں کی, باعزت مہمانوں کی, مکرمین. اس دخلوا علیہ, جب وہ ان کے پاس آئے, قالوا فقالوا سلاما, تو سلام پیش کیا, قال سلام, انہوں نے وعلیکم السلام کہا. تو ساتھ ہی کہا وعلیکم السلام, دل میں سوچا قوم منکرون, ان نون سے لوگ ہیں, ورد ہیں, اجنبی سے ہیں. فراغ, لیکن حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے, پہچانا نہیں ان کو. فراغ الی اہلہ, پھر چپکے سے چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء بعجل سمین, اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لا کے پیش کر دیا, یعنی ذبح کیا فٹافٹ, اس کا گوشت بنا کے بھونا اور باربیکیو لا کے پیش کر دیا. قال الا تاکلون, لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے لہذا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو حضرت ابراہیم کو دل میں خوف محسوس ہوا, کہیں میرے دشمن تو نہیں کہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. فاوجس منہم خیفہ قربہ الیہم قال الا تاکلون, پوچھا کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ, دل میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. اب وہ بول پڑے, قالوا لا تخف, ڈریے مت, وبشروہ بغلام علیم, اور انہیں ایک دانش مند علم والے بیٹے کی خوشخبری دے دی, اور علم والا بیٹا وہ حضرت اسحاق ہے. غلام حلیم حضرت اسماعیل ہے,
اور علم والے بیٹے حضرت اسحاق ہیں. معلوم ہوا کہ یہ حضرت سارہ کا گھر تھا، حضرت ہاجرہ کا نہیں. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ. اب یہ ٹپیکل عورتوں کا جیسے ہے نا، کسی حیران کن بات پر یوں اپنے ماتھے پہ پیڑ مار کے بات کرنا. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسقت وجہہا. تو یہ سن کر، یعنی چھوٹا سا گھر ہے، کوئی 10 کنال کا گھر تھوڑا ہے، یعنی درمیان میں زیادہ کوئی 8 اوٹ ہوگی تو جو باتیں مہمان کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ سب اندر سن رہی ہیں. اور وہ پہلے دیکھا نا، وہ ہنس رہی ہیں اس بات پر کہ لو جی میرے خامن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فرشتے ہیں. وہ فٹافٹ ان کے لیے بچھڑا ذبح کر کے جا کے پیش کر دیا. اور اب جب یہ بات سنی تو چیختی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی آئیں اور اپنا ماتھا پیٹا. سکت وجہہا وقالت، کہنے لگی عجوز عقیم. اور کرنا نکل کرو، بوڑھی اور اوپر سے بانج. جانے پھر دیکھیے جملہ مکمل نہیں ہے. یہ سر پیٹ کر عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانج، یعنی مراد کیا ہے؟ کیا میں جنوں گی؟ کو کرنا نکل کرو. قالوا کذالک قال ربک. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، جو انداز ہے فرشتوں کا. فرشتے کہنے لگے بی بی سانو اور کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے ادھر ہی کیا. قالوا کذالک قال ربک، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ بڑا سیانا اور بڑا ماہر ہے. یعنی وہ بانج پن کا بھی علاج کر سکتا ہے اور بوڑھیوں کو جوان بھی کر سکتا ہے. پھر سنیے جملہ، فرشتوں نے جواب میں کہا کہ بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں، بہرحال تیرے رب نے ایسا فرمایا ہے اور وہ بڑا سیانا ہے اور بڑا ہی جاننے والا ہے. یعنی جاننے والا یہاں اگر ماہر طبیب کے معنوں میں لے لے، حکیم کو طبیب کر لیں اور علیم کو ماہر کر لیں تو وہ بڑا ماہر طبیب ہے، ساری بیماریاں ٹھیک کر لیتا ہے.